ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم حاصل کر رہے تھے، 30 سال انہوں نے سفر میں گزارے، علم حاصل کرنے میں گزارے، 30 سال۔ اور کرتے کیا تھے کہ استاد سے علم حاصل کرتے، باقی اوقات میں پھر یہ لکھتے تھے، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے مانگنے کے لیے، لکھتے تھے، اپنے لکھے ہوئے کو پھر بیچتے تھے، اس سے اپنی کمائی حاصل کر کے اسی کو اپنے علم کے راستے میں خرچ کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ تو ایک رات یہ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اتنا روئے کہ روتے روتے ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں علم حاصل کرتا ہوں اور باقی اوقات میں لکھتا ہوں اور اپنے لکھے ہوئے جواہر پاروں کو بیچتا ہوں، اس سے پیسے ملتے ہیں، اس سے اپنا گزارا چلاتا ہوں، گزر بسر کرتا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اب ہوا یہ کہ میری بینائی چلی گئی ہے، اب میں کیسے دیکھوں گا آپ کی حدیثوں کو، لکھوں گا کیسے؟ میں تو علم سے محروم ہو گیا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اب تو میری نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے ساتھ جو اتنی طویل رفاقت تھی اب وہ ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا آگے آ جائیں۔ تھوک مبارک لیا، آنکھوں پر لگایا اور کچھ پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے آنکھوں پر دم کیا، جب انہوں نے آنکھیں کھولی خدا کی قسم بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ تو جن طلبہ کے ساتھ روزے رسول سے دوستی ہو ان طلبہ پر آپ خرچ کریں گے، آپ کے وارے نہیں آ رہے ہوں گے، وارے نہیں آ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ کون ہے بھائی؟ ایک اور عرض کر دوں واقعہ۔ 4 محمد نام کے طلبہ تھے، محمد بن جریر، محمد بن ہارون، محمد بن اسحاق، محمد بن نصر۔ مصر میں جمع ہو گئے، علم حاصل کر رہے تھے، کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، اب کرے تو کیا کریں؟ کہا یار پیسے جو تھے گھر سے لائے تھے ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ کہ جی یار مجبوری ہے، اب تو لوگوں کے پاس مانگنا پڑے گا، فاقے آ رہے ہیں۔ تو کوئی تیار نہیں تھا، چلو بھائی ایسا کرتے قرعہ ڈالتے ہیں، 4 بندے ہیں، چاروں کے نام پرچی پہ لکھتے ہیں، ایک بندہ پرچی اٹھائے گا، جس کا نام بھی نکل آیا وہ جائے گا لوگوں سے کہے گا کہ بھائی یہ ہمیں کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ تو محمد بن ہارون کے نام قرعہ آ گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ پہلے میں خالق سے کیوں نہ مانگوں، اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ 2 رکعت نفل پڑھے، مانگنا شروع کیا، یا اللہ، بس وہ پتہ نہیں ایک عجیب کیفیت تھی، یا اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں جانا چاہتے، آپ ہماری مدد فرما دے، خوب دعا کی۔ اتنے میں جس جگہ وہ رہ رہے تھے وہاں دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا، کہا میں مصر کا جو بڑا حکمران ہے میں اس کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، بتائیں آپ میں محمد بن نصر کون ہے؟ کہا جی وہ ہے۔ محمد بن جریر کون ہے؟ جی وہ ہے۔ محمد بن اسحاق جی یہ ہے۔ محمد بن ہارون وہ بھی ہے، 4 ہیں، چلو بھائی ایک ایک آتا جائے۔ محمد بن نصر آئے، 50 درہم سونے کا سکہ ہوتا ہے، 50 دیے، یہ لو، یہ مصر کے بادشاہ کی طرف سے۔ دوسرا بھائی محمد بن جریر بھی آ جائے، 50 اس کو۔ تیسرا محمد بن اسحاق اس کو، محمد بن ہارون، چاروں کو 50 دینار سونے کے سکے دیے اور کہا یہ بادشاہ نے کیا ہے دیے ہیں۔ اور بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ بادشاہ ابھی دوپہر کی نیند کے لیے آرام کر رہا تھا، جس کو قیلولہ کہتے ہیں، آرام کر رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، کہا بڑے تم ادھر مزے سے سو رہے ہو اور وہاں میرے دین کے طالب علم بھوکے مر رہے ہیں اور تمہیں ان کا احساس نہیں ہے، لہذا اٹھو جاؤ ان کی مدد کرو۔ تو کہا نبی علیہ السلام کا پیغام آیا ہے، نبی نے وہاں سے پیغام دیا ہے کہ میرے ان طلبہ کی کیا کرو؟ مدد کرو، لہذا جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو اور کا کہہ دینا، ہم آپ کی خدمت میں اور بھی پیش کریں گے۔ یہ ہے کہ جو ہے غریب لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کی منتیں نہیں کرتے، چاپلوسیاں نہیں کرتے، چمچہ گیریاں نہیں کرتے، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں،
اور اللہ پھر لوگوں کے دل بدلے گا انشاءاللہ، لوگوں کے دل اللہ متوجہ کرے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال کی طرف بالکل نگاہ نہ رکھیں، خدا کی قسم پھر مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی عیادت کے لیے، جن کے لیے دعائیں روزے سے ہوتی ہیں، روزے رسول سے۔ محمد ابن نصر فرماتے ہیں کہ محمد بن سلیمان الصعلوکی یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے محدث تھے، بیمار ہو گئے اور بس بیماری بھی بہت زیادہ تھی ان کی۔ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور دیکھیں آپ کو کئی دفعہ عرض کیا گیا کہ جس انسان کو نبی خواب میں آئے تو وہ نبی ہی ہوتے ہیں، شیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ نبی کا چہرہ لے کر خواب میں کسی کو گمراہ کر سکے۔ روحانیت طاقتور چیز ہے نا، تو اس لیے اس بزرگ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی وہ محمد بن سلیمان الصعلوکی بہت بڑا جو محدث ہے وہ بیمار ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث اپنے علاقے میں بیان کرتا ہے، بیمار ہے، نبی علیہ السلام اس کے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ چلا۔ اب ہم ان کے پاس گئے، آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے۔ میں بیٹھا ہوا، میں خیال دل میں ویسی آیا کہ بھائی یہ اتنا بڑا محدث ہے ہمارے علاقے میں، اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر کون حدیث کا درس دے گا؟ حدیث کا درس کون دے گا؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر یہ فرمایا کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ لا یضیع عصابۃ انا قائدها وسیدها، اللہ ہرگز اس جماعت کو ضائع نہیں کرتا جس جماعت کا سردار محمد الرسول اللہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا سربراہ میں ہوں، جس کا لیڈر میں ہوں، جس کی قیادت میرے ہاتھ میں ہے، جو میری حدیثیں لوگوں کو بیان کریں، میری شریعت کی تشریح لوگوں کے سامنے کریں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے بھائی یہ دماغ سے ہم بھی نکال دیں کہ جی یہ علماء جو ہے نا وہ ہمارے چندوں پر، یہ دماغ سے نکال دیں۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ علم کی ترقی میں پیسہ دے رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ارے ان کو کون زبانوں کو لگام دے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تم نے کس طرف اشارہ کیا؟ اس انسان کی طرف نہیں، تم نے محمد پاک علیہ السلام کے علم کی توہین کی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کے مال کی طرف نگاہ نہ رکھیں، ہمیں بھی چاہیے ہم نہ رکھیں نگاہ، ہم اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ کی قسم اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک اور واقعہ، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے محبت کرنے والا حافظ ابن عساکر، اتنا بڑا بلند پائے کا محدث، جس طرح 30 پاروں کا کلام ہمارے بچوں کو یاد ہوتا ہے، اسی طرح ان کو اسی طرح کی لاکھوں حدیثیں زبانی یاد۔ یہ طالب علم تھے، اپنے ایک بڑے محدث کے بارے میں سنا، ابو عبداللہ کے بارے میں کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان سے علم حاصل کرنے آئے، شام سے آئے چل کر، اور اتنی نبی کی حدیثوں کی طلب اور پیاس تھی ان کے دل میں کہ ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ استاد نے ہاتھ اٹھا دیے، اس لیے کہ استاد طلبہ کو پڑھاتا، پڑھا کر پھر طلبہ کو رخصت کر دیتا، یہ کہتے مجھے اور پڑھاؤ، نبی کی حدیثیں اور پڑھاؤ، استاد اور پڑھاتا، یہ کہتے مجھے اور پڑھاؤ، تو استاد تنگ آ گیا، بھائی یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے، صرف 3 دن گزرے تھے، اتنی زیادہ نبی کی حدیثوں کی طلب تھی۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی میں آئندہ نہیں پڑھاؤں گا آپ کو، بس وہ ان کے گھر پہ دستک ہوئی، ایک آدمی آیا، انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں انا قائد رسول اللہ نہیں یہ نہیں کہا، انا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، نبی کا پیغام سن لیجئے۔ وہ فوراً دروازہ کھولا، جی فرمائیں۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں مجھے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل منہ، تمہارے پاس میرا روحانی بیٹا آیا ہے جس کا تعلق ملک شام سے ہے، گندمی رنگت والا ہے، میری حدیث کی طلب لے کر آیا ہے آپ سے حدیثیں سننے کے لیے، اس سے مت اکتانا، تنگ مت ہونا، یہ بڑا قیمتی بچہ ہے، تنگ مت ہونا اس سے،
او سمجھ گئے بھائی یہ تو روزے رسول سے پیغام آیا ہے اس طالب علم کے لیے. فرماتے ہیں جب تک وہ طالب علم استاد کو بس نہیں کہتا، استاد اس کو نبی کی حدیثیں سناتے رہتے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزر جاتے، جب تک وہ طالب علم اپنے استاد کو یہ نہ کہتا کہ استاد جی بس، اس وقت تک استاد بس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ روزے سے آیا ہے. تو ان طلبہ کا ساتھ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات تو ہے، اور اللہ کا لاڈلا بھی ان کا ساتھ دینے والا ہے. اس لیے مجھے آپ کو چاہیے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بند کر دیا ہے اور وہ بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ نہیں کرتے. دین کے علم حاصل کرنے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور میں کیا کریں؟ ان طلبہ پر کیا کریں بھائی؟ خرچ کریں. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ طالب علم وہی ہوگا جو کسی سے باتیں بھی نہیں کرے گا، پربورڈ کی طرح نیچے دیکھتا رہے گا. بھائی یہ اسی زمانے کے بچے کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ان کی شرارتوں سے آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر خرچ کریں کہ ناواقف لوگ ان کو کیا سمجھیں، نہیں سوال نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں اور بھی عرض کر دوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. بہت مجبوری ہو وہ الگ بات ہے، کوئی قرضہ لینے جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ شریعت نے دونوں طرف مالداروں کو ترغیب دی ہے، غریبوں پر خرچ کرو. غریبوں کو کہا ہے کہ آپ مالداروں کا پیچھا مت کرو، آپ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ ان کے دل کو نرم کرے گا، آپ کی طرف بھیجے گا. بات سمجھتے جی ماشاءاللہ کاٹن پہنا ہوا تو ان کے گھر میں، ارے بھائی یہ تو شریعت نے نفاست بھی تو سکھائی ہے. میں وہ عرض کروں، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں سے اس لیے مانگتا ہے تاکہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، تو حقیقت میں یہ دوزخ کے انگارے مانگ رہا ہے. اب چاہے زیادہ مانگے یا کم مانگے، اپنے لیے زیادہ انگارے اکٹھا کرے یا کم کرے، مرضی ہے. دوسری حدیث جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا یزال الرجل یسأل الناس اموالهم، برابر ایک آدمی لوگوں سے مال مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ، جب وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی، سارا چہرہ بغیر بوٹی والا ہوگا، کھال نہیں ہوگی، ہڈی صرف نظر آئے گی، ایسا چہرہ لے کر آئے گا. وجہ کہ اس نے اپنے اس چہرے کو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ذلیل کیا. اللہ اس چہرے کو اس طرح کر دیں گے کہ اس کے چہرے سے بوٹی وغیرہ کھال وغیرہ اللہ اتار دیں گے.